آج ہمارے ساتھ امیزون کے پرائیویٹ لیبل کے بہت بڑے شخصیت ہے جو دنیا میں پرائیویٹ لیبل میں 5ویں نمبر پہ کنسیڈر کی جاتی ہے. بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ہیں جو کہ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور وہاں سے پرائیویٹ لیبل کا کام چلاتے ہیں امیزون کے اوپر. آپ کی $1 ارب کی سیل تھی پچھلے ایک سال میں، کیا یہ درست ہے؟ امیزون میں اوور آل ہم نمبر 5 میں ہیں اور پرائیویٹ لیبل پہ شاید ہم نمبر 2 یا نمبر 3 پہ ہیں ورلڈ وائڈ. میرا یو ایس کمپنی کا ریونیو ہے وہ 800 ملین سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور پاکستانی کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ 250 ملین سے تھوڑا زیادہ ہے، تو ملا کے دونوں آلموسٹ بلین ڈالر کا ریونیو ہو جاتا ہے. $1 ارب کمانے والی کمپنی نے کتنی بار نقصانات کیے ہوں گے، کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. یہ کون کون سے چیلنج تھے، آپ نے کیسے ان کو ٹیکل کیا؟ 2-3 ہزار سے زیادہ پروڈکٹ لانچز کی ہوں گی امیزون میں. شاید دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکٹ لانچز کرنے والی کمپنی بھی شاید ہماری ہوگی، کیونکہ اتنی زیادہ پروڈکٹ لانچز کسی سنگل کمپنی نے نہیں کیا اور اس میں ظاہر ہے ہر پروڈکٹ کامیاب نہیں ہوئی. شاید دنیا میں واحد ہماری مثال ہے میری اور میرے بھائی کی، جنہوں نے کلوز ٹو $1 بلین بزنس کیا ایک مینوفیکچرنگ کی سائٹ پہ اور ایک ای کامرس کی سائٹ پہ. اور میں اپنی زندگی میں نے کبھی آفس سے کام نہیں کیا. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کاروباری شخصیات کو اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کریں تاکہ آپ ان کی اسٹریٹجی سیکھیں، انہوں نے کیسے ترقی کی تھی یہ سیکھیں. اور آپ اگر فرض کیا کچھ ویسے کا کام کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، اس طرح کے سوالات سیکھیں. اس کے بعد آپ ایک اور چیز سیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کون کون سے مسائل سے نپٹنا پڑا تھا، انہوں نے کیا اس کا حل کیا تھا. یہ آپ سیکھ کر اپنی زندگی میں آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور کاروباری کئی قسم کی ٹیکنیکس آپ سیکھ سکتے ہیں. دوستوں، آج ہمارے ساتھ امیزون کے پرائیویٹ لیبل کے بہت بڑے شخصیت ہے جو دنیا میں پرائیویٹ لیبل میں 5ویں نمبر پہ کنسیڈر کی جاتی ہے. پاکستانی شخصیت ہے اور یہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ہیں جو کہ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور وہاں سے پرائیویٹ لیبل کا کام چلاتے ہیں امیزون کے اوپر. امیزون کے اوپر ایک اور بات مشہور ہے کہ امیزون کے تھرو جو سیل ہوتے ہیں بیڈنگز اور کچھ اور چیزیں، تو کہتے ہیں تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر ان کی کمپنی کے تکیے موجود ہیں. کمال ہے نا؟ تو چلیں ملتے ہیں ایسی شخصیت کے ساتھ جن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے آج. یہ شخصیت ہیں جبران نیاز صاحب، جو کہ یوٹوپیا ان کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے تھرو یہ سارا ان کا بزنس رن ہوتا ہے. پاکستان میں پروڈکشن کرتے ہیں کئی چیزوں کی اور باہر سیل کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں جبران صاحب سے. جبران صاحب کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم ڈوئنگ ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. جبران صاحب، بہت مجھے خوشی ہوئی. یقین کیجیے کہ میں خود دل دادا ہوں ایسی شخصیات کا، جو شخصیات زمانے میں لڑائی کرتی ہیں مسائل سے، بندوں سے نہیں، اور لڑائی کرتے کرتے وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں پہ مثال بنتی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ بڑی ایک مثال ہیں. سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ جبران نیاز صاحب نے کیسے آغاز کیا تھا، کیا کیا چیلنج آئے تھے؟ جی 20 سال پہلے میں تقریباً یو ایس آ گیا تھا اور تقریباً شروع کے 7-8 سال جو ہے وہ میں ٹیک سیکٹر میں جاب کرتا رہا. اور اس کے بعد تقریباً 15 سال پہلے ای بے سے سٹارٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ امیزن سے کچھ پروڈکٹس بیچنا سٹارٹ کی. شروع میں کچھ ہماری پاکستان سے اوریجن ٹاول کی پروڈکٹ تھی اور آہستہ آہستہ چائنا سے پروڈکٹ سورس کرتے کرتے نئی سے نئی چیزیں امیزن پہ بیچتے رہے. امیزن کے ارلی ڈیز میں تھے تو اس وقت کافی اچھی اپرچونیٹی تھی، کمپٹیشن کم تھا، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جو ہے یہ بزنس بلڈ کیا. صحیح، زبردست. آپ اور آپ کے بھائی دونوں یہ مل کے کاروبار چلاتے ہیں، دونوں ہی سافٹ ویئر انجینئر ہیں. تو سافٹ ویئر انجینئرز نے ای کامرس کو کیسے چنا؟ سافٹ ویئر انجینئر تھے اور دونوں اس وقت میں بینک آف امریکہ میں کام کرتا تھا، نان بارکلے بینک میں کام کرتا تھا، پھر وہ بھی بینک آف امریکہ آ گیا تھا. تو اس وقت تھوڑا سا جاب پہ اتنا بزی نہیں تھے اور تھوڑی بینڈ وڈتھ تھی اور چیزیں کرنے کی کہ دل میں تھا کہ کوئی بزنس سٹارٹ کریں، کوئی اور چیز میں بھی دھیان دیں. اور کیونکہ اس میں بھی سافٹ ویئر میں بھی ہم ریموٹ ٹیمز کے ساتھ کام کرتے تھے، ریموٹلی لوگوں سے کام کرتے تھے. جو پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے سرچ انجنز کا، گوگل کا، کی ورڈز کا، پی پی سی کا، اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سافٹ ویئر کے بیک گراؤنڈ ہونے سے سمجھتے تھے. تو وہ سافٹ ویئر کا بیک گراؤنڈ بہت کام آیا.
کہ ریموٹ ٹیمز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو وہی ایکسپیرینس جو سافٹ ویئر میں تھا اسی کو دیکھا گیا کہ شاید وہ بزنس میں یوز ہو سکے اور وہ پھر کام آیا. ہوں ہوں ہوں. اچھا، آپ نے جو اپنی یہاں سے کمپنی شروع کی تھی، بلکہ آپ کے فادر نے شروع کی تھی، جو کہ میں بھی ڈیفالٹ کر گئی تھی، اس ٹائم پہ تو بہت سارے چیلنج ہوں گے جب ڈیفالٹ کرتی ہے. وہاں سے لے کر اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے جو وہ مسائل تھے ان سے آپ کیسے نپٹے تھے؟ ہاں، اب ہمارے ہاں تو پاکستان میں کمپنیز ڈیفالٹ نہیں کرتی ہیں. بیسیکلی آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ بزنس سے پرسنل پہ آ جاتی ہے. ہوں تو ہوں ہوں. بہت برے حالات میں تھی کمپنی جب میں اور عدنان ڈنمارک چلا گیا تھا ماسٹرز کرنے اور میں یہاں یو ایس میں جاب کرنے کے لیے آ گیا تھا تقریباً 20 سال پہلے. تو اس وقت بزنس کے یہی حالات تھے کہ لائبلٹیز بہت زیادہ تھیں اور بزنس ظاہر سروائیو نہیں کر سکتا تھا ان سرکمسٹانسز میں. تو اس وقت تو یہی تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کے مطلب یہاں سے پیسے کما کے لوگوں کے پیسے دیے جائیں اور اس بزنس سے جان چھڑائی جائے. کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت پریشر ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ نے لوگوں کی جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری کریں. تو میرے خیال ہے 4 سال تک میں اور عدنان ایک اس فیز میں گزرے کہ اس بزنس کو جو تقریباً ختم ہو چکا تھا یا سروائیو نہیں کر سکتا تھا اس کو واپس اس حال پہ لے کر آئے کہ وہ ایک ویلڈ ہو جائے، جن کی جو لائبلٹیز ہیں وہ کلیئر ہو جائے. اور وہ ایک بڑی لانگ پینفل جرنی تھی اور شاید اس جرنی کے آخر میں ہم چاہتے بھی نہیں تھے بزنس کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ سوچتے ہو کہ بزنس میں آپ کو کتنا برا ایکسپیرینس ہوا ہے اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ بس اب اچھی جاب ہے، اچھا کما رہے ہیں، زندگی میں سکون ہے، تو دوبارہ آپ شاید خود نہیں سوچتے کہ دوبارہ ٹینشن اپنی زندگی میں لیں. اور کیونکہ ایک اچھی آئی ٹی کی جاب ہوتی ہے، اچھی آپ ایک لائف گزار سکتے ہیں، تو نیچرلی آپ نہیں سوچتے کہ آپ واپس بزنس میں جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں ایک بات نا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو میں نے آپ کے متعلقہ پڑھا سنا. یہ سچ ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ دنیا میں نمبر 5 ہیں، آپ کی جو کمپنی ہے. اور دوسری بات کہ آپ کی $1 ارب کی سیل تھی پچھلے 1 سال میں. کیا یہ درست ہے؟ جی پرائیویٹ امیزن میں اوور آل ہم نمبر 5 میں ہیں اور پرائیویٹ لیبل پہ شاید ہم نمبر 2 یا نمبر 3 پہ ہیں ورلڈ وائڈ. اچھا. اس وقت نمبر 1 پہ اینکر ہے، شاید ایک اور کمپنی ہے. نمبر 2 یا 3 پہ یوٹوپیا برانڈز ہے. ظاہر ہم سے اوپر بھی اور کمپنیز ہیں لیکن وہ ہول سیل کرتی ہیں یا ری سیلرز ہیں. اس کے علاوہ جو میرا یو ایس کمپنی کا ریونیو ہے وہ 800 ملین سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور پاکستانی کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ 250 ملین سے تھوڑا زیادہ ہے. تو ملا کے دونوں آلموسٹ ون بلین بلین ڈالر کا ریونیو ہو جاتا ہے. تو $1 بلین یقین کیجیے گا اتنی بڑی رقم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جب ہمیں قسط ملتی ہے نا پاکستان کو $1 بلین کی، تو اس قسط کے ساتھ ہم کئی قسم کی پالیسیاں یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں پوری قوم کے لیے. تو ماشاءاللہ آپ نے $1 بلین کا ریونیو آپ کی کمپنی نے کمایا. یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے اور میری طرف سے بہت مبارکباد. اللہ آپ کو بہت ترقیاں دے. $1 ارب کمانے والی کمپنی نے کتنی بار نقصانات کیے ہوں گے، کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. یہ کون کون سے چیلنج تھے؟ آپ نے کیسے ان کو ٹیکل کیا؟ دیکھیں، پرانی کمپنی تو ہماری ظاہر ای کامرس کمپنی تھی جو 15 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کی، اور جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی وہ ہم نے صرف 6 سال پہلے کی. تو سارا کچھ تو ہم نے ای کامرس کمپنی کی بیس پہ ہی بلڈ کیا. ہم نے اس میں برانڈز بنائیں. لیکن میرا کوئی اس سے پہلے بزنس کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. کوئی میرے پاس ٹیم نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے. تو میں اس وقت بھی گھر سے کام کرتا تھا، ابھی بھی میں گھر سے ہی کام کرتا ہوں. میرا بھائی بھی موسٹ آف دا ٹائم گھر سے ہی کام کرتا تھا، ریموٹ ٹیمز مینیج کرتے تھے. تو جو مشکلات بہت آتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہوتا. اس وقت آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا کہ امیزن پہ کیسے سیل کرتے ہیں، پی پی سی کیسے کرتے ہیں، لسٹنگز کیسے بناتے ہیں. تو میں تو اپنے ہاتھ سے جو اچھا کیمرہ خرید لیا، اس سے پکچر لے لی، 2 گھنٹے تک اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، پکچر بن نہیں رہی ہے. اس وقت کوئی اے آئی بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایک پکچر کو کوئی 50 دفعہ ری ٹیک کر کے لیتے تھے. پوری اس وقت کوئی پروڈکٹ ریسرچ کے میکینزم نہیں ہوتے تھے کہ کون سا کلر بکتا ہے، کون سی پروڈکٹ بکتی ہے، کوئی جنگل سکاؤٹ نہیں ہوتا تھا اور ٹولز نہیں ہوتے تھے. تو ہر چیز مینولی کرنی ہوتی تھی. اور تھوڑا سا سافٹ ویئر کا بیک گراؤنڈ تھا، تو کوئی اسکرپٹ لکھ لیتے تھے کہ کسی کے ریویوز پڑھ لیں، کسٹمر فیڈ بیک کیا ہے اس کا کوئی انالیسس کر لیں. تو اے آئی تو نہیں ہوتی تھی لیکن سافٹ ویئر کو ہم نے بہت ایکٹیولی یوز کیا کہ جہاں بھی ہم سافٹ ویئر کی مدد سے ڈاٹا کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں تاکہ وہ ایکسل فارم میں آ جائے، پھر اس کو اسٹڈی کر سکیں. اور چھوٹی چھوٹی ٹیمز بنائیں. لیکن کئی برانڈ سٹارٹ کیں، کئی پروڈکٹ سٹارٹ کی. میرا خیال ہے اس جرنی میں نے کوئی
2-3 हज़ार से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस की होंगी अमेज़न में, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस करने वाली कंपनी भी शायद हमारी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओहो! प्रोडक्ट लॉन्चेस किसी सिंगल कंपनी ने नहीं किया, और उसमें ज़ाहिर है हर प्रोडक्ट कामयाब नहीं हुई। हुँ, अभी हम एक्टिवली शायद 200-300 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन उन हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हमने ओवर द ईयर्स लॉन्च की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी थी, इलेक्ट्रिकल की भी थी, पेट्स की भी थी, इंडोर आउटडोर, यानी कि टैबलेट और आईपैड के कवर से लेके, चार्जर से लेके, आपकी होम बेडिंग, होम अपैरल में हर कैटेगरी में सैकड़ों प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उसमें से कुछ सक्सेसफुल हुई, कुछ फेल हुई, और जो सक्सेसफुल होती रही उस पे हम अपना बिजनेस बिल्ड करते रहे, ग्रो करते रहे। तो इसके अलावा भी छोटे मोटे मेरा ख्याल है कि सैकड़ों इनिशिएटिव्स लिए जो फेल हो गए। एक टाइम पे हमने सोचा कि हम गेमिंग की कंपनी बनाएं, वो फेल हो गई। पाकिस्तान में दराज डॉट पीके की तरह हमने यूटोपिया डॉट पीके की एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ट्राई किया, वो भी फेल हो गया, क्योंकि उस वक्त हम टू अर्ली थे और हमारा इतना एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम उसको सही से चला सकते। तो ऐसे मेरा ख्याल है छोटे मोटे 15-20 इनिशिएटिव्स तो पिछले 15 साल में किए होंगे, और हर चीज़ कामयाब नहीं थी, और कुछ चीज़ें बहुत कामयाब हुई, और जो हुई उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन हो तो उसका ऑफ़िस भी लग्ज़री किस्म का होगा, जो आपने बताया घर से काम करते हैं। तो क्या आपने ऑफ़िस नहीं बनाया अपना? मैं शायद दुनिया में वाहिद हमारी मिसाल है, मेरी और मेरे भाई की, जिन्होंने क्लोज टू $1 बिलियन बिजनेस किया, एक मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे और एक ई कॉमर्स की साइड पे। और हुँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी ऑफिस से काम नहीं किया। मैं पिछले 15 साल से अभी भी अपने घर की बेसमेंट में बैठा हूँ, और 15 साल से अपने घर के ऑफिस की बेसमेंट में बैठ के अपनी पूरी कंपनी चलाता हूँ। अदनान जो मेरा भाई है वो भी 2-3 साल पहले दुबई गया, लेकिन इससे पहले वो भी मेरी तरह ही काम करता था, वो भी घर से काम करता था। और हम रिमोटली, हमारी बाकी टीम्स वर्क फ्रॉम होम नहीं करती थी, वो एक ही ऑफिस में थी। कराची में हमारा ई कॉमर्स का ऑफिस है, उसमें 400-500 लोग होते हैं। इसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग में 10-15 हज़ार लोग काम करते हैं। लेकिन हम हमेशा से मैं घर से काम करता रहा। मुझे लगता है कि इसके डिसएडवांटेज अपनी जगह, लेकिन जितना आप सुकून से अपनी फ़ाइल क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जितना आप फोकस कर सकते हैं, वो आप किसी और तरीके से अचीव नहीं कर सकते। और मुझे इसका, कम से कम मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। हुँ। अच्छा, बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप दुनिया के अमीर-तरीन शख्स हैं, तो आप कितने मसरूफ़ रहते हैं? कहते कुछ नहीं, मैं तो रोज़ाना अपनी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ या फिर म्यूज़िक थोड़ा-सा सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, काम नहीं करता मैं। तो जो बंदा बड़ी कंपनीज़ बना लेता है, अक्सर औक़ात ये अपनी थॉट्स दे रहा होता है, थॉट लीडरशिप इसके पास होती है अपनी जो कंपनी की या पूरी टीम की, बाकी प्रैक्टिकली काम कम करते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ़ गुज़रती कैसे है? क्या करते हैं? देखिए, जब मेरा एक्सपीरियंस कम था, तो मैं तो शुरू में जब ऑर्डर्स आते थे तो डब्बे भी खुद ही पैक करता था, लेबल्स भी खुद लगाता था, हुँ, और उनको यूपीएस पे ड्रॉप भी करता था। और उस वक्त मैं 2 जॉबें करता था, 4 साल तक मैंने अपनी बैंक की जॉब भी रखी, और साथ-साथ मैं अपना ई-कॉमर्स का जो अर्ली डेज़ था वो भी करता था। उस वक्त तो मैं 12-14 घंटे काम करता था। हुँ। लेकिन पिछले 7-8 साल से, जब से बिज़नेस एक ख़ास मकाम पे पहुँचा, थोड़ा-सा मैनेजेरियल स्किल्स भी बढ़ी, डेलीगेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, तो मैंने ये सीखा कि लोगों से काम कैसे लेना है, टीम्स कैसे बिल्ड करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई 7 या 8 घंटे से ज़्यादा काम करता हूँ। वैसे तो हम बिज़नेस के लोग हैं, हर वक़्त फ़ोन पे अपनी सेल्स चेक करते रहते हैं, लोगों के मैसेजेस चेक करते रहते हैं, हमारा किसी और काम में दिल नहीं लगता। लेकिन जो प्रैक्टिकली डेस्क पे बैठ के फ़ोकस काम करना, मीटिंग्स करना, तवज्जो से बिज़नेस डिसीजंस लेना, मेरा ख्याल है वो 6-7 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे में मेरा ख्याल है हो जाता है। और ज़्यादा बड़ा काम करने के लिए ज़्यादा टाइम से ज़्यादा आपकी जो मैनेजेरियल स्किल्स है या डेलीगेशन स्किल्स है, वो बहुत मैटर करती हैं।